السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، اس قسط میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی ابتدا اور علمی مشاغل ذکر کیے جائیں گے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غربت میں آنکھ کھولی۔ تحصیل علم کا بے پناہ شوق ہونے کے باوجود وسائل بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل کی کمی کو علم کی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ اس زمانے میں عام شرفاء کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی ابتدا بھی حفظ قرآن سے ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما چکے تھے۔ چونکہ غریب تھے، والدہ کے پاس کوئی مال نہ تھا جس کے ذریعے استاذ کی کچھ خدمت کی جاتی، اس لیے یہ تدبیر سوچی گئی کہ استاذ کی غیر موجودگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بقیہ طلباء کی نگرانی کریں۔ گویا یہ مالی عوض کا بدلہ تھا جس کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اولین استاذ کی راحت کا سبب بن گئے۔ قدرت کی طرف سے یہ انوکھا انتظام تھا جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں بچپن ہی سے دوسروں کی رعایت اور خیر خواہی کا جذبہ پوری طاقت سے بیدار ہوا۔ تکمیل حفظ کے بعد اب باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ کم عمری ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد حرام جانا شروع کر دیا، جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے دروس ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا، دوسری طرف فقیہ مکہ حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کا درس فقہ بھی ہوتا تھا۔ ان دو نمایاں حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء تھے جن کے درس میں جانے کا سلسلہ بچپن ہی سے رہا۔ حفظ قرآن کے بعد اس کا شوق پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث یاد کی جائے۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا ہر جگہ عام ہو چکی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں پوری موطا یاد کر لی تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر شعب الخیط میں تھا، وہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں آیا کرتے تھے۔ ابتدا میں کاغذ قلم کچھ نہیں تھا، شاید اس کی بھی سہولت نہ رہی ہوگی۔ جو سنتے یاد کرتے جاتے۔ بعد میں اس کا خیال آیا کہ تمام باتیں اگر لکھ کر محفوظ کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کاغذ میسر نہ تھا، اس لیے جہاں کہیں ہڈیاں ملتی ان پر لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ جب لکھی ہوئی چیزیں بہت ہو جاتی تو ایک بہت بڑے مٹکے میں ان کو جمع کر دیتے۔ اس طرح کئی مٹکے جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم مکمل کر لیا تو مسجد حرام آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء کی مجالس میں بیٹھتا اور احادیث و مسائل یاد کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر سے لگ بھگ 15 سال کی عمر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام اساتذہ کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فقہ امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر متاثر تھے کہ صرف 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ استاذ کی نظر میں شاگرد سعید کی یہ حیثیت ہو چکی تھی کہ وہ فتویٰ دے۔ فرمانے لگے، ابو عبداللہ، فتویٰ دینا شروع کرو، تمہاری فتویٰ دینے کی حیثیت ہو چکی ہے۔ اس زمانے کا سرسری جائزہ لیا جائے تو کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی استاد نے اپنے شاگرد کو صرف 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کے لائق سمجھا ہو۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں فتویٰ دینے کے لائق بننا انتہائی باکمال ہونے کی علامت تھی، اور مکہ مکرمہ ایسا شہر تھا جہاں بڑے بڑے فقہا و محدثین رہا کرتے تھے۔ اس لیے یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی کہ ایک 15 سالہ نوجوان کو وہاں کا فقیہ فقہ و فتاوی میں اس مقام کے لائق سمجھے۔ دوستو، اس کے اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نبوی پیشن گوئی جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔